السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے جو بہت ہی متبرک اور باعث رحمت ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یعنی یہ مہینہ وہ ہے جس کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت کا ہے اور دوسرے 10 دن مغفرت کا ہے اور آخر میں جہنم سے آزادی کا پروانہ۔ یہ حدیث ابن خزیمہ علیہ رحمہ نے نے جو فرمایا اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی پہلے 10 دن میں ہم پر رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب رحمت کے علاوہ مغفرت وغیرہ نہیں ملے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر رحمت اس عشرے میں پہلے 10 دن میں فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت اور رحمت طلب کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رحم و کرم کے سائے میں رکھے۔ آج ہم آپ کو کچھ سوالات کے جوابات یہاں پر بتائیں گے جو ہندوستان کے مختلف جگہوں سے لوگوں نے کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اور یہ سلسلہ اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو آپ لوگوں اور ہم سبھی لوگوں کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ لحن جلی و لحن خفی کیا ہے، یعنی کیا لحن جلی پڑھنے سے نماز ہوگی؟ کیونکہ بہت سے علماء بھی لحن جلی پڑھتے ہیں اور عوام تو پڑھتی ہے لیکن سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتی، تو ان سب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مدلل و مفصل جواب عنایت فرمائے، نوازش ہوگی۔ سائل سید احمد رفائی، احمد آباد، گجرات، انڈیا۔ اب جواب ملاحظہ فرمائیں۔ لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، جیسے سین کو شین پڑھ دینا یا شین کو سین پڑھنا، اور لحن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر را کو پر کرنا ہے تو آپ را پر نہ کریں۔ بہرحال اگر کوئی شخص لحن جلی کرتا ہے یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیتا ہے تو اس شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ اور قرات کے باب میں ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی اس طرح سے قرات کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے معنی فاسد ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ نماز نہیں ہوگی۔ اب رہی یہ بات کہ عوام بھی اس طرح پڑھتے ہیں یا علماء ایسے پڑھتے ہیں، تو جو بھی شخص جو بھی فرد اس طرح سے پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر امام ہے تو اسے چاہیے کہ وہ امامت چھوڑ دے اور بالکل پورے طور سے کوشش کرے کہ وہ اپنے اس قدر قرات کو صحیح کر لے، درست کر لے کہ جس کی وجہ سے اس کی نماز صحیح ہو سکے، یعنی ما یجوز بہ الصلاۃ، قرات کم سے کم اس پر کرنا لازم ہے تاکہ اس کی نماز جائز اور درست ہو سکے، اور اس کے لیے جتنی جلدی ہو سکے پوری کوشش کر کے اس کام کو صحیح کرنا چاہیے۔ نیز ایک سوال اور ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام رمضان کے مہینے میں ناخون دن میں کاٹ سکتے ہیں اور کس دن میں نہیں کاٹنا چاہیے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ناخون کاٹنے کی جہاں تک کی بات ہے تو رات ہو یا دن ہو ناخون کسی وقت بھی کاٹا جا سکتا ہے، البتہ حدیث شریف میں بدھ کے دن منع کیا گیا ہے، یعنی بدھ کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخون کاٹنے سے منع کیا ہے۔ اس دن بھی آپ کاٹ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس لیے آپ ناخن نہ کاٹیں بدھ دن اور اس دن سے پرہیز کریں۔ اور ایک سوال آگے یہ ہے کہ فرض کی پہلی 2 رکعت میں اگر کوئی سورہ ملانا بھول جائے تو وہ کیا کرے؟
اس صورت میں اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو وہ شخص اخیر کی 2 رکعت میں سورہ ملائے، اور اگر 3 رکعت والی نماز ہے، مثال کے طور پر مغرب کی نماز ہے، تو دوسری رکعت میں 1 سورہ ملا لے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اس طرح سے اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ آگے ایک سوال اور ایک صاحب نے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس اپنا ذاتی مکان ہے جس میں وہ خود رہتا ہے، اور ایک دوسرا مکان ہے جسے اس نے کرایہ پر دیا ہے، تو کیا اس کرائے کے مکان سے جو کرایہ ملتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر تمام سال پورا ہو جائے اور وہ شخص مالک نصاب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کرائے پر بھی زکوٰۃ ہے، یعنی کرائے کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ آگے ایک سوال اور ہے کہ آج گورنمنٹ کی طرف سے حکم ہے 3 ہاتھ دور کھڑے ہو کر نماز پڑھیے، اتنا بڑا فاصلہ، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نماز مکمل ہوتی ہے یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اصل حکم تو یہی ہے کہ اگر صف میں ایک سے دوسرے کے درمیان فاصلہ ہے تو ایسی صورت میں یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے سختی سے اسے منع فرمایا ہے، اور احادیث شریف میں بھی کثرت سے اس کی سختی سے ممانعت آئی ہے۔ لیکن موجودہ حالت میں چونکہ عذر متحقق ہے، اس لیے اس طرح فاصلہ بنا کر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، اور اللہ سے امید ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آگے ایک سوال ہے کہ تراویح میں مصحف دیکھ کر تلاوت کی جائے تو نماز فاسد ہوتی ہے، یہ احناف کا مذہب ہے، تو اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان نے دلیل یہ پیش کی ہے کہ اگر کوئی شخص خارج سے تلقین حاصل کرتا ہے یا تعلیم حاصل کرتا ہے تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور ایسا شخص جو نماز میں نہیں ہے اس نے لقمہ دے دیا کسی غلطی پر اور امام نے لقمہ لے لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح مصحف یعنی قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، یہ خارج سے اسے تلقین حاصل کرنا ہے اور تعلیم حاصل کرنا ہے، لہذا جس طرح اگر کوئی شخص لقمہ دے باہر سے اس صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، ایسے ہی مصحف شریف سے اگر کوئی دیکھ کر پڑھے تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ المحیط البرہانی وغیرہ اور فتح القدیر وغیرہ میں یہ مسئلہ موجود ہے اور یہ دلیل موجود ہے۔ آگے ایک سوال ہے، کیا روزے کی حالت میں کولگیٹ یا گل منجن وغیرہ کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال اسی طرح کا ہے، کیا ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ محمد افروز خان نے یہ سوال کیا ہے۔ آج کل لوگ گل منجن وغیرہ کرنے میں بہت تساہلی کرتے ہیں اور رمضان میں بھی گل منجن کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ بلا ضرورت بلا حاجت گل منجن کرنا یا منجن کرنا یہ ناجائز ہے۔ اگر کسی نے گل منجن یا اور کوئی چیز منہ میں ڈالی اور ایک ذرہ بھی حلق سے نیچے اتر گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے کفارہ اور قضا اور کفارہ دونوں کرنا پڑے گا۔ آگے ایک سوال یہ ہے، کیا سوشل میڈیا یعنی فیس بک لائیو کے ذریعہ نماز یا تراویح فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک نماز اور دوسرے فاتحہ۔ تو فاتحہ کا تو مسئلہ آپ کہیں سے بھی فاتحہ کر سکتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہوں آپ فاتحہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر نماز پڑھنا ہے تو آپ ویڈیو یا آڈیو وغیرہ کی آواز کے ذریعہ یا لائیو کے ذریعہ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز درست نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو لوگ اس طرح کا سوچتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، ان کی نماز بیکار اور رائے گاہ جائے گی اگر وہ ایسا کریں گے۔ البتہ فاتحہ کرنا ہے تو فاتحہ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک سوال فطرہ کے متعلق ہے کہ فطرہ کی کیا قیمت بنے گی اس وقت ہندوستان میں؟ یہ مولانا اشرف صاحب نے اس کا سوال کیا ہے۔ تو فطرہ اصل میں 2 کلو 47 گرام متوسط گیہوں جو ہے وہ آج کل ہے۔ اب اگر اس کی قیمت دینا چاہتے ہیں تو ہر جگہ جو 2 کلو 47 گرام متوسط گیہوں کی قیمت ہے وہ فطرے کی قیمت ہوگی، یعنی جب فطرہ دینا ہوگا
تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 2 کلو 47 گرام جو اوسط درجے کا گیہوں ہے اس کی قیمت کیا ہے، اسی اعتبار سے آپ فطرہ دے دیں۔ ایک سوال اور ہے کہ تنہا تراویح پڑھنے والا آدمی وطر پہلے پڑھ لے پھر تراویح شروع کرے یا وطر کو مؤخر کرے؟ آصف جمیل امجدی صاحب نے یہ سوال کیا ہے۔ یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو یہ نماز کی ترتیب ہے کہ پہلے تراویح پھر سنت، نہیں معذرت، سب سے پہلے یعنی فرض آدمی پڑھے گا، پھر اس کے بعد سنت پڑھے گا، پھر اس کے بعد تراویح پڑھے گا، پھر وطر پڑھے گا۔ تو یہ تنہا اور جماعت کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ جو بھی شخص ہو، خواہ تنہا پڑھے خواہ جماعت کے ساتھ پڑھے، یہی ترتیب اسے رکھنی ہوگی اور اسی ترتیب کے مطابق وہ پڑھے گا۔ اور آگے سوال ہے کہ رفع یدین کس امام کے مسلک میں ضروری ہے؟ رفع یدین یہ تمام جن لوگوں کے نزدیک بھی ہے وہ رفع یدین سنت ہے، فرض یا واجب یا ضروری کسی کے نزدیک نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے شافعی، مالکی، حنبلی مسلک میں تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ کہاں باندھے جاتے ہیں؟ ناف کے نیچے یا اوپر، سینہ پر یا نیچے یا اوپر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام شافعی اور امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک مرد و عورت کو سینے کے نیچے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا ہے، یعنی امام شافعی اور امام مالک علیہ الرحمۃ و رضوان کے نزدیک سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر، اور امام مالک علیہ الرحمۃ و رضوان کے نزدیک ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز عصر کے وقت شروع ہونے میں احناف میں اختلاف ہے؟ جواب مرحمت فرمائیں۔ یہ تینوں سوال حفیظ الرحمان قادری برکاتی نوری، مدرسہ برکات مدینہ بسواں، پورا پوسٹ جیتا پور بازار، ضلع بہرائچ شریف سے انہوں نے کیا ہے۔ اس تیسرے سوال کا جواب ہے کہ احناف کے نزدیک ظہر کا وقت شروع ہونے میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا مذہب یہ ہے کہ ایک انسان کا جب سائے اصلی کے 2 مثل ہو جائے، یعنی ایک سائے اصلی ہے اس کے علاوہ مزید 2 مثل ہو جائے اس کا سایہ، تو اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور صحابین کے نزدیک یہ ہے کہ سائے اصلی کے علاوہ ایک مثل سایہ اور ہو جائے تو اس وقت ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اختلاف تو ہے، لیکن راجح اور جس پر عموماً عمل ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا قول ہی ہے، یعنی سائے اصلی کے علاوہ جب 2 مثل ہو جائے، مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کا ایک سایہ ہے اس کے قد کے برابر، پھر اس کے علاوہ اسی کے 2 مثل سایہ ہو جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اسی پر علماء کرام کا عمل ہے تقریباً پوری دنیا میں۔ آگے سوال ہے کہ زکوٰۃ و فطرے کے متعلق بیان فرمائے کہ زکوٰۃ کتنے مال پر ہے، کتنا سونا ہو، کتنا چاندی ہو، یا دونوں میں سے صرف ایک ہی چیز ہو؟ موجودہ دور کے حساب سے وضاحت فرما دیں۔ مزید فطرے کے متعلق بھی آگاہ فرمائیں کہ فطرہ کس کے لیے دیا جاتا ہے، کب دیا جاتا ہے اور کس کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ یہ سوال محمد رضا صاحب نے کیا ہے۔ اس کا جواب سب سے پہلے ہے کہ 7.5 تولہ سونا یعنی موجودہ دور کے اعتبار سے 93 گرام 312 ملی گرام، یا 52.5 تولہ چاندی یعنی 653 گرام یا اس کی قیمت کا مالک ہو، اور اگر صرف سونا اور صرف چاندی سے مل کے نصاب نہیں پہنچتا بلکہ دونوں کو ملا دیا جائے تو سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس صورت میں سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایک رمضان المبارک کے دوپہر میں مالک نصاب ہوا، اب سال گزرا، پھر ایک رمضان المبارک کو 12 بجے یا دوپہر کے ٹائم میں وہ مالک نصاب ہے تو ایسی صورت میں اسے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اب رہی بات یہ کہ فطرہ کا نصاب کیا ہے، تو فطرہ کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، البتہ اس میں عاقل و بالغ اور مال نامی ہونے کی شرط نہیں ہے، اور زکوٰۃ
لہذا اگر کوئی مجنون یا نابالغ بچہ ہے اور مالک نصاب ہے تو صدقہ فطر اسی کے مال سے دیا جائے، اور مالک نصاب نہ ہو تو باپ کو اس کا فطرہ دینا واجب ہے، اور باپ نہ ہو تو دادا پر بھی واجب ہے۔ تو اس طرح سے فطرہ، یعنی فطرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر نفس ہر جان پر واجب ہے، اگر وہ بالغ ہے یا نابالغ ہے جو بھی ہے وہ مالک نصاب ہے تو اسے فطرہ دینا ہے۔ لیکن اگر نابالغ ہے اور مالک نصاب نہیں ہے یا مجنون ہے، خواہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف سے فطرہ دے، اگر باپ نہیں ہے تو دادا کو اس کی طرف سے دینا ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ فطرہ کس لیے دیا جاتا ہے، تو فطرہ روزہ کو پاک کرنے اور مسکین یعنی غریب کی خوراک کے لیے دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر مقرر فرمائی کہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزہ کی طہارت ہو جائے اور مساکین کی خوراک ہو جائے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے۔ اب یہ ہے کہ فطرہ کب دیا جائے، تو فطرہ یہ ہے کہ فطرہ زندگی میں آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ عید سے پہلے آپ دیں، یعنی عید سے پہلے دینا سنت ہے، ورنہ پوری زندگی میں آپ فطرہ کبھی دے دیں گے آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا اور وہ قابل قبول ہوگا۔ یہاں پر دو چیز آئی ہے، ایک یہ ہے کہ حاجت کے سوا ہو تو اس کا حکم ہے، نہیں اگر حاجت کے سوا اگر ہو تو ایسا ہے، مطلب مالک نصاب ہو تو حاجت سے کیا مراد ہے؟ حاجت سے مراد رہنے کا مکان، جاڑے گرمی میں پہننے کے کپڑے، خانہ داری کے سامان جن کی حاجت ہو، سواری کے جانور، خادم، آلات حرب، پیشہ وروں کے اوزار، اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں اور کھانے کے لیے غلہ، یعنی یہ حاجت میں آتے ہیں۔ ان کے سوا اگر وہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ مالک نصاب ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ اور بات ہے، زکوٰۃ میں مال نامی ہونا، بالغ ہونا اور عاقل ہونا ضروری ہے، لیکن فطرہ میں مال نامی یا بالغ ہونا یا عاقل ہونا ضروری نہیں ہے۔ مال نامی سے مراد یہ ہے کہ یعنی بڑھنے والا ہو، خواہ حقیقتاً بڑھے یا حکماً، یعنی بڑھایا جائے تو بڑھ جائے۔ تو بہرحال یہ اس وضاحت سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص مالک نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے سال گزرنے پر، اسی طرح اگر کوئی مالک نصاب ہے تو اس پر فطرہ واجب ہے۔ فطرہ پوری زندگی میں کبھی بھی دے سکتا ہے، البتہ نماز عید سے پہلے دینا سنت ہے، اور فطرہ ہر فرد کو دینا ضروری ہے۔ آگے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت والی سنت میں پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ لے تو باقی 3 رکعت میں کیا پڑھیں؟ یعنی قل هو اللہ احد پہلی رکعت میں پڑھا تو اب باقی رکعت میں کیا پڑھے؟ سنت کی رکعت میں تو پہلی رکعت میں قل هو اللہ پڑھا تو دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، اور تیسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس، اور چوتھی رکعت میں کوئی بھی سورہ ملا لیں۔ اس طرح سے نماز درست ہو جائے گی۔ آگے ایک سوال ہے، گلوکوز لگانے سے روزہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ محمد عارف نے یہ سوال کیا ہے۔ گلوکوز ہو یا انجیکشن ہو، نس میں لگایا جائے یا گوشت میں لگایا جائے، اگر اس کی ضرورت ہے تو لگانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، روزہ بالکل درست ہوگا، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ آگے ایک مزید سوال ہے کہ زکوٰۃ کی رقم مدارس کے علاوہ بھی مسائل سے واقفیت رکھنے والے افراد حیلہ شرعی کرا کر ضرورت مندوں کو تقسیم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے ملازمت پیشہ افراد بہی تنگ دستی کا شکار ہو گئے ہیں، کیا ایسے افراد کو حیلہ شرعی رقم کے ذریعہ مدد کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ضرورت مند سے اگر مراد اصول و فروع کے علاوہ غریب و مسکین ہیں، تو اگر وہ غریب و مسکین ہیں یعنی مالک نصاب نہیں ہے تو حیلہ شرعی کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بغیر حیلہ شرعی کے آپ ان کو دے دیں، کیونکہ یہ ان کا حق ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل درست اور صحیح ہوگا۔ لیکن اگر ایسے لوگ مراد ہیں جو مالک نصاب ہیں لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے بر وقت ان کے پاس اتنے روپے یا اتنے ضرورت کے پیسے نہیں ہیں جن کی بنیاد پر وہ اپنے ضرورت کے سامان زندگی کے خرید سکیں اور اسے کھا سکیں اور اپنی زندگی کی حفاظت کر سکیں، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ کے بجائے صدقہ نافلہ کے ذریعے ایسے لوگوں کی ہیلپ اور مدد کی جائے۔ لیکن اگر
اس سے بھی نہ ہو سکے یا ایسی صورت نہ بنے کہ صدقہ نفل کے ذریعے مدد کی جا سکے، تو ایسی صورت میں حیلہ شرعی کر کے زکوٰۃ کے پیسے کو بھی لاک ڈاؤن میں پھنسے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جو ضرورت مند اور حاجت مند ہیں۔ سوال: ایک صاحب 14 لاکھ روپے میں ایک گھر رہن پر لیا ہے، ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور 4 لاکھ روپے ادا کر چکے ہیں، 10 لاکھ روپے دینا ہے، مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے پینڈنگ میں ہے۔ اب مسئلہ ہے ان پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، تو کتنی رقم پر ہے، پورے 14 لاکھ پر یا 10 لاکھ پر؟ ایسی صورت میں ایسے شخص پر جو 10 لاکھ ابھی نہیں ادا کیا ہے اسی پر زکوٰۃ لازم ہے، اسی کے زکوٰۃ ادا کرے گا، باقی 4 لاکھ کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ آخری سوال یہ ہے، کیا مسجد کی بوسیدہ چٹائی دوسری مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں؟ مولانا مزمل رضا، مہاراشٹر۔ جواب یہ ہے کہ چونکہ جس مقصد کے لیے یا جس خاص مقصد کے لیے جو چیز وقف ہوتی ہے اس کے علاوہ دوسری جگہ اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہوتا ہے، لہذا جس مسجد کے لیے چٹائی وقف ہے اسی مسجد میں اس چٹائی کو استعمال کریں گے، کسی دوسری مسجد میں چٹائی کو استعمال نہیں کریں گے۔ یہ اتنے سوالات تھے جن کے جوابات آپ کو دے دیے گئے، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہفتہ واری یہ لائیو مسائل کا حل آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، تاکہ یہ لوگ بآسانی اپنے مسائل کو حل کر سکیں، اپنے مسائل کو سمجھ سکیں اور مسائل میں جو پریشانیاں درپیش ہیں وہ دور ہو سکیں۔ انشاءاللہ یہ دوبارہ 10 رمضان کو 4 بجے شام میں لائیو مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ آپ اپنے سوالات نمبر یہ نوٹ کر لیں، اسی نمبر پر اپنے سوالات بھیج دیں۔ نمبر ہے 9451 380197، دوبارہ 9451380197۔ اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج دیں، انشاءاللہ آئندہ 10 رمضان کو 4 بجے شام میں لائیو آ کر کے انشاءاللہ ہم سارے سوالات کے جوابات آپ کو پیش کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے اور مسائل شرعیہ پر پورے طور سے پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے جو بہت ہی متبرک اور باعث رحمت ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یعنی یہ مہینہ وہ ہے جس کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت کا ہے اور دوسرے 10 دن مغفرت کا ہے اور آخر میں جہنم سے آزادی کا پروانہ۔ یہ حدیث ابن خزیمہ علیہ رحمہ نے جو فرمایا اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی پہلے 10 دن میں ہم پر رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب رحمت کے علاوہ مغفرت وغیرہ نہیں ملے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر رحمت اس عشرے میں پہلے 10 دن میں فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت طلب کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رحم و کرم کے سائے میں رکھے۔ آج ہم آپ کو کچھ سوالات کے جوابات یہاں پر بتائیں گے جو ہندوستان کے مختلف جگہوں سے لوگوں نے کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اور یہ سلسلہ اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو آپ لوگوں اور ہم سبھی لوگوں کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ لحن جلی و لحن خفی کیا ہے، یعنی کیا لحن جلی پڑھنے سے نماز ہوگی؟ کیونکہ بہت سے علماء بھی لحن جلی پڑھتے ہیں اور عوام تو پڑھتی ہے لیکن سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتی، تو ان سب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مدلل و مفصل جواب عنایت فرمائے، نوازش ہوگی۔
سائل سید احمد رفائی، احمد آباد، گجرات، انڈیا۔ اب جواب ملاحظہ فرمائیں۔ لہن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، جیسے سین کو شین پڑھ دینا یا شین کو سین پڑھنا۔ اور لہن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر را کو پر کرنا ہے تو آپ را پر نہ کریں۔ بہرحال اگر کوئی شخص لہن جلی کرتا ہے یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیتا ہے تو اس شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ اور قرأت کے باب میں ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی اس طرح سے قرأت کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے معنی فاسد ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ نماز نہیں ہوگی۔ اب رہی یہ بات کہ عوام بھی اس طرح پڑھتے ہیں یا علماء ایسے پڑھتے ہیں، تو جو بھی شخص، جو بھی فرد اس طرح سے پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر امام ہے تو اسے چاہیے کہ وہ امامت چھوڑ دے اور بالکل پورے طور سے کوشش کرے کہ وہ اپنے اس قدر قرأت کو صحیح کر لے، درست کر لے کہ جس کی وجہ سے اس کی نماز صحیح ہو سکے۔ یعنی ما یجوز بہ الصلاۃ، قرأت کم سے کم اس پر کرنا لازم ہے تاکہ اس کی نماز جائز اور درست ہو سکے، اور اس کے لیے جتنی جلدی ہو سکے پوری کوشش کر کے اس کام کو صحیح کرنا چاہیے۔ نیز ایک سوال اور ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام، رمضان کے مہینے میں ناخن دن میں کاٹ سکتے ہیں اور کس دن میں نہیں کاٹنا چاہیے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ناخن کاٹنے کی جہاں تک کی بات ہے تو رات ہو یا دن ہو، ناخن کسی وقت بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ البتہ حدیث شریف میں بدھ کے دن منع کیا گیا ہے، یعنی بدھ کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن کاٹنے سے منع کیا ہے۔ اس دن بھی آپ کاٹ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس لیے آپ ناخن نہ کاٹیں بدھ کے دن اور اس دن سے پرہیز کریں۔ اور ایک سوال آگے یہ ہے کہ فرض کی پہلی 2 رکعت میں اگر کوئی سورہ ملانا بھول جائے تو وہ کیا کرے؟ اس صورت میں اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو وہ شخص اخیر کی 2 رکعت میں سورہ ملائے، اور اگر 3 رکعت والی نماز ہے، مثال کے طور پر مغرب کی نماز ہے، تو دوسری رکعت میں 1 سورہ ملا لے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اس طرح سے اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ آگے ایک سوال اور ایک صاحب نے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس اپنا ذاتی مکان ہے جس میں وہ خود رہتا ہے، اور ایک دوسرا مکان ہے جسے اس نے کرایہ پر دیا ہے، تو کیا اس کرائے کے مکان سے جو کرایہ ملتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر تمام سال پورا ہو جائے اور وہ شخص مالک نصاب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کرائے پر بھی زکوٰۃ ہے، یعنی کرائے کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ آگے ایک سوال اور ہے کہ آج گورنمنٹ کی طرف سے حکم ہے 3 ہاتھ دور کھڑے ہو کر نماز پڑھیے، اتنا بڑا فاصلہ، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نماز مکمل ہوتی ہے یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اصل حکم تو یہی ہے کہ اگر صف میں ایک سے دوسرے کے درمیان فاصلہ ہے تو ایسی صورت میں یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے سختی سے اسے منع فرمایا ہے، اور احادیث شریف میں بھی کثرت سے اس کی سختی سے ممانعت آئی ہے۔ لیکن موجودہ حالت میں چونکہ عذر متحقق ہے، اس لیے اس طرح فاصلہ بنا کر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، اور اللہ سے امید ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آگے ایک سوال ہے کہ تراویح میں مصحف دیکھ کر تلاوت کی جائے تو نماز فاسد ہوتی ہے، یہ احناف کا مذہب ہے، تو اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان نے دلیل یہ پیش کی ہے کہ اگر کوئی شخص خارج سے تلقین حاصل کرتا ہے یا تعلیم حاصل کرتا ہے تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور ایسا شخص جو نماز میں نہیں ہے
اس نے لقمہ دے دیا کسی غلطی پر اور امام نے لقمہ لے لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح مصحف یعنی قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، یہ خارج سے اسے تلقین حاصل کرنا ہے اور تعلیم حاصل کرنا ہے، لہذا جس طرح اگر کوئی شخص لقمہ دے باہر سے اس صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، ایسے ہی مصحف شریف سے اگر کوئی دیکھ کر پڑھے تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ المحیط البرہانی وغیرہ اور فتح القدیر وغیرہ میں یہ مسئلہ موجود ہے اور یہ دلیل موجود ہے۔ آگے ایک سوال ہے، کیا روزے کی حالت میں کولگیٹ یا گل منجن وغیرہ کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال اسی طرح کا ہے، کیا ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ محمد افروز خان نے یہ سوال کیا ہے۔ آج کل لوگ گل منجن وغیرہ کرنے میں بہت تساہلی کرتے ہیں اور رمضان میں بھی گل منجن کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ بلا ضرورت بلا حاجت گل منجن کرنا یا منجن کرنا یہ ناجائز ہے۔ اگر کسی نے گل منجن یا اور کوئی چیز منہ میں ڈالی اور ایک ذرہ بھی حلق سے نیچے اتر گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے کفارہ اور قضا اور کفارہ دونوں کرنا پڑے گا۔ آگے ایک سوال یہ ہے، کیا سوشل میڈیا یعنی فیس بک لائیو کے ذریعہ نماز یا تراویح فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک نماز اور دوسرے فاتحہ۔ تو فاتحہ کا تو مسئلہ آپ کہیں سے بھی فاتحہ کر سکتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہوں آپ فاتحہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر نماز پڑھنا ہے تو آپ ویڈیو یا آڈیو وغیرہ کی آواز کے ذریعہ یا لائیو کے ذریعہ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز درست نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو لوگ اس طرح کا سوچتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، ان کی نماز بیکار اور رائے گاہ جائے گی اگر وہ ایسا کریں گے۔ البتہ فاتحہ کرنا ہے تو فاتحہ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک سوال فطرہ کے متعلق ہے کہ فطرہ کی کیا قیمت بنے گی اس وقت ہندوستان میں؟ یہ مولانا اشرف صاحب نے اس کا سوال کیا ہے۔ تو فطرہ اصل میں 2 کلو 47 گرام متوسط گیہوں جو ہے وہ آج کل ہے۔ اب اگر اس کی قیمت دینا چاہتے ہیں تو ہر جگہ جو 2 کلو 47 گرام متوسط گیہوں کی قیمت ہے وہ فطرے کی قیمت ہوگی، یعنی جب فطرہ دینا ہوگا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 2 کلو 47 گرام جو اوسط درجے کا گیہوں ہے اس کی قیمت کیا ہے، اسی اعتبار سے آپ فطرہ دے دیں۔ ایک سوال اور ہے کہ تنہا تراویح پڑھنے والا آدمی وطر پہلے پڑھ لے پھر تراویح شروع کرے یا وطر کو مؤخر کرے؟ آصف جمیل امجدی صاحب نے یہ سوال کیا ہے۔ یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو یہ نماز کی ترتیب ہے کہ پہلے تراویح پھر سنت نہیں معذرت سب سے پہلے یعنی فرض آدمی پڑھے گا، پھر اس کے بعد سنت پڑھے گا، پھر اس کے بعد تراویح پڑھے گا، پھر وطر پڑھے گا۔ تو یہ تنہا اور جماعت کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ جو بھی شخص ہو خواہ تنہا پڑھے خواہ جماعت کے ساتھ پڑھے، یہی ترتیب اسے رکھنی ہوگی اور اسی ترتیب کے مطابق وہ پڑھے گا۔ اور آگے سوال ہے کہ رفع یدین کس امام کے مسلک میں ضروری ہے؟ رفع یدین یہ تمام جن لوگوں کے نزدیک بھی ہے وہ رفع یدین سنت ہے، فرض یا واجب یا ضروری کسی کے نزدیک نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے شافعی مالکی حنبلی مسلک میں تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ کہاں باندھے جاتے ہیں؟ ناف کے نیچے یا اوپر، سینہ پر یا نیچے یا اوپر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام شافعی اور امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک مرد و عورت کو سینے کے نیچے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا ہے، یعنی امام شافعی اور امام مالک علیہ الرحمۃ و رضوان کے نزدیک سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر، اور امام مالک علیہ الرحمۃ و رضوان کے نزدیک ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز عصر کے وقت شروع ہونے میں احناف میں اختلاف ہے؟ جواب مرحمت فرمائیں۔ یہ تینوں سوال حفیظ الرحمان قادری برکاتی نوری مدرسہ برکات مدینہ بسواں پورا پوسٹ جیتا پور بازار ضلع بہرائچ شریف سے انہوں نے کیا ہے۔ اس تیسرے سوال کا جواب ہے کہ احناف کے نزدیک ظہر کا وقت شروع ہونے میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا مذہب یہ ہے کہ ایک انسان کا
جب سائے اصلی کے 2 مثل ہو جائے، یعنی ایک سائے اصلی ہے، اس کے علاوہ مزید 2 مثل ہو جائے اس کا سایہ، تو اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور صحابین کے نزدیک یہ ہے کہ سائے اصلی کے علاوہ ایک مثل سایہ اور ہو جائے تو اس وقت ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اختلاف تو ہے، لیکن راجح اور جس پر عموماً عمل ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا قول ہی ہے، یعنی سائے اصلی کے علاوہ جب 2 مثل ہو جائے، مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کا ایک سایہ ہے اس کے قد کے برابر، پھر اس کے علاوہ اسی کے 2 مثل سایہ ہو جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اسی پر علماء کرام کا عمل ہے تقریباً پوری دنیا میں۔ آگے سوال ہے کہ زکوٰۃ و فطرے کے متعلق بیان فرمائے کہ زکوٰۃ کتنے مال پر ہے، کتنا سونا ہو، کتنا چاندی ہو، یا دونوں میں سے صرف ایک ہی چیز ہو، موجودہ دور کے حساب سے وضاحت فرما دیں۔ مزید فطرے کے متعلق بھی آگاہ فرمائیں کہ فطرہ کس کے لیے دیا جاتا ہے، کب دیا جاتا ہے اور کس کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ یہ سوال محمد رضا صاحب نے کیا ہے۔ اس کا جواب سب سے پہلے ہے کہ 7.5 تولہ سونا، یعنی موجودہ دور کے اعتبار سے 93 گرام 312 ملی گرام، یا 52.5 تولہ چاندی یعنی 653 گرام، یا اس کی قیمت کا مالک ہو، اور اگر صرف سونا اور صرف چاندی سے مل کے نصاب نہیں پہنچتا بلکہ دونوں کو ملا دیا جائے تو سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس صورت میں سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایک رمضان المبارک کے دوپہر میں مالک نصاب ہوا، اب سال گزرا، پھر ایک رمضان المبارک کو 12 بجے یا دوپہر کے ٹائم میں وہ مالک نصاب ہے تو ایسی صورت میں اسے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اب رہی بات یہ کہ فطرہ کا نصاب کیا ہے، تو فطرہ کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، البتہ اس میں عاقل و بالغ اور مال نامی ہونے کی شرط نہیں ہے اور زکوٰۃ، لہذا اگر کوئی مجنون یا نابالغ بچہ ہے اور مالک نصاب ہے تو صدقہ فطر اسی کے مال سے دیا جائے، اور مالک نصاب نہ ہو تو باپ کو اس کا فطرہ دینا واجب ہے، اور باپ نہ ہو تو دادا پر بھی واجب ہے۔ تو اس طرح سے فطرہ، یعنی فطرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر نفس ہر جان پر واجب ہے، اگر وہ بالغ ہے یا نابالغ ہے جو بھی ہے وہ مالک نصاب ہے تو اسے فطرہ دینا ہے، لیکن اگر نابالغ ہے اور مالک نصاب نہیں ہے یا مجنون ہے، خواہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف سے فطرہ دے، اگر باپ نہیں ہے تو دادا کو اس کی طرف سے دینا ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ فطرہ کس لیے دیا جاتا ہے، تو فطرہ روزہ کو پاک کرنے اور مسکین یعنی غریب کی خوراک کے لیے دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر مقرر فرمائی کہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزہ کی طہارت ہو جائے اور مساکین کی خوراک ہو جائے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے۔ اب یہ ہے کہ فطرہ کب دیا جائے، تو فطرہ یہ ہے کہ فطرہ زندگی میں آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ عید سے پہلے آپ دیں، یعنی عید سے پہلے دینا سنت ہے، ورنہ پوری زندگی میں آپ فطرہ کبھی دے دیں گے آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا اور وہ قابل قبول ہوگا۔ یہاں پر 2 چیز آئی ہے، ایک یہ ہے کہ حاجت کے سوا ہو تو اس کا حکم ہے، نہیں اگر حاجت کے سوا اگر ہو تو ایسا ہے، مطلب مالک نصاب ہو، تو حاجت سے کیا مراد ہے؟ حاجت سے مراد رہنے کا مکان، جاڑے گرمی میں پہننے کے کپڑے، خانہ داری کے سامان جن کی حاجت ہو، سواری کے جانور، خادم، آلات حرب، پیشہ وروں کے اوزار، اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں اور کھانے کے لیے غلہ، یعنی یہ حاجت میں آتے ہیں۔ ان کے سوا اگر وہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ مالک نصاب ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ اور بات ہے، زکوٰۃ میں مال نامی ہونا، بالغ ہونا اور عاقل ہونا ضروری ہے، لیکن فطرہ میں مال نامی یا بالغ ہونا یا عاقل ہونا ضروری نہیں ہے۔ مال نامی سے مراد ہے کہ یعنی بڑھنے والا ہو، خواہ حقیقتاً بڑھے یا حکماً،
یعنی بڑھایا جائے تو بڑھ جائے۔ تو بہرحال یہ اس وضاحت سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص مالک نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے سال گزرنے پر۔ اسی طرح اگر کوئی مالک نصاب ہے تو اس پر فطرہ واجب ہے۔ فطرہ پوری زندگی میں کبھی بھی دے سکتا ہے، البتہ نماز عید سے پہلے دینا سنت ہے، اور فطرہ ہر فرد کو دینا ضروری ہے۔ آگے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت والی سنت میں پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ لے تو باقی 3 رکعت میں کیا پڑھیں؟ یعنی قل هو اللہ احد پہلی رکعت میں پڑھا تو اب باقی رکعت میں کیا پڑھے؟ سنت کی رکعت میں تو پہلی رکعت میں قل هو اللہ پڑھا تو دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، اور تیسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس، اور چوتھی رکعت میں کوئی بھی سورہ ملا لیں۔ اس طرح سے کی نماز درست ہو جائے گی۔ آگے ایک سوال ہے، گلوکوز لگانے سے روزہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ محمد عارف نے یہ سوال کیا ہے۔ گلوکوز ہو یا انجیکشن ہو، نس میں لگایا جائے یا گوشت میں لگایا جائے، اگر اس کی ضرورت ہے تو لگانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، روزہ بالکل درست ہوگا، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ آگے ایک مزید سوال ہے کہ زکوٰۃ کی رقم مدارس کے علاوہ بھی مسائل سے واقفیت رکھنے والے افراد حیلہ شرعی کرا کر ضرورت مندوں کو تقسیم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے ملازمت پیشہ افراد بہی تنگ دستی کا شکار ہو گئے ہیں، کیا ایسے افراد کو حیلہ شرعی رقم کے ذریعہ مدد کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ضرورت مند سے اگر مراد وصول و فروغ کے علاوہ غریب و مسکین ہیں، تو اگر وہ غریب و مسکین ہیں یعنی مالک نصاب نہیں ہے تو حیلہ شرعی کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بغیر حیلہ شرعی کے آپ ان کو دے دیں، کیونکہ یہ ان کا حق ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل درست اور صحیح ہوگا۔ لیکن اگر ایسے لوگ مراد ہیں جو مالک نصاب ہیں لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے بر وقت ان کے پاس اتنے روپے یا اتنے ضرورت کے پیسے نہیں ہیں جن کی بنیاد پر وہ اپنے ضرورت کے سامان زندگی کے خرید سکیں اور اسے کھا سکیں اور اپنی زندگی کی حفاظت کر سکیں، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ کے بجائے صدقہ نافلہ کے ذریعے ایسے لوگوں کی ہیلپ اور مدد کی جائے۔ لیکن اگر اس سے بھی نہ ہو سکے یا ایسی صورت نہ بنے کہ صدقہ نفل کے ذریعے مدد کی جا سکے، تو ایسی صورت میں حیلہ شرعی کر کے زکوٰۃ کے پیسے کو بھی لاک ڈاؤن میں پھنسے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جو ضرورت مند اور حاجت مند ہیں۔ سوال، ایک صاحب 14 لاکھ روپے میں ایک گھر رہن پر لیا ہے، ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور 4 لاکھ روپے ادا کر چکے ہیں، 10 لاکھ روپے دینا ہے، مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے پینڈنگ میں ہے۔ اب مسئلہ ہے ان پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، تو کتنی رقم پر ہے، پورے 14 لاکھ پر یا 10 لاکھ پر؟ ایسی صورت میں ایسے شخص پر جو 10 لاکھ ابھی نہیں ادا کیا ہے اسی پر زکوٰۃ لازم ہے، اسی کے زکوٰۃ ادا کرے گا، باقی 4 لاکھ کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ آخری سوال یہ ہے، کیا مسجد کی بوسیدہ چٹائی دوسری مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں؟ مولانا مزمل رضا، مہاراشٹر۔ جواب یہ ہے کہ چونکہ جس مقصد کے لیے یا جس خاص مقصد کے لیے جو چیز وقف ہوتی ہے اس کے علاوہ دوسری جگہ اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہوتا ہے، لہذا جس مسجد کے لیے چٹائی وقف ہے اسی مسجد میں اس چٹائی کو استعمال کریں گے، کسی دوسری مسجد میں چٹائی کو استعمال نہیں کریں گے۔ یہ اتنے سوالات تھے جن کے جوابات آپ کو دے دیے گئے، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہفتہ واری یہ لائیو مسائل کا حل آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، تاکہ یہ لوگ بآسانی اپنے مسائل کو حل کر سکیں، اپنے مسائل کو سمجھ سکیں اور مسائل میں جو پریشانیاں درپیش ہیں وہ دور ہو سکیں۔ انشاءاللہ یہ دوبارہ 10 رمضان کو 4 بجے شام میں لائیو مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ آپ اپنے سوالات نمبر یہ نوٹ کر لیں، اسی نمبر پر اپنے سوالات بھیج دیں۔ نمبر ہے 9451 380197، دوبارہ 9451380197۔ اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج دیں، انشاءاللہ آئندہ 10 رمضان کو 4 بجے شام میں لائیو آ کر کے انشاءاللہ ہم سارے سوالات کے جوابات آپ کو پیش کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے اور مسائل شرعیہ پر پورے طور سے پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے جو بہت ہی متبرک اور باعث رحمت ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یعنی یہ مہینہ وہ ہے جس کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت کا ہے اور دوسرے 10 دن مغفرت کا ہے اور آخر میں جہنم سے آزادی کا پروانہ۔ یہ حدیث ابن خزیمہ علیہ رحمہ نے نے جو فرمایا اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی پہلے 10 دن میں ہم پر رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب رحمت کے علاوہ مغفرت وغیرہ نہیں ملے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر رحمت اس عشرے میں پہلے 10 دن میں فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت طلب کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رحم و کرم کے سائے میں رکھے۔ آج ہم آپ کو کچھ سوالات کے جوابات یہاں پر بتائیں گے جو ہندوستان کے مختلف جگہوں سے لوگوں نے کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اور یہ سلسلہ اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو آپ لوگوں اور ہم سبھی لوگوں کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ لحن جلی و لحن خفی کیا ہے، یعنی کیا لحن جلی پڑھنے سے نماز ہوگی؟ کیونکہ بہت سے علماء بھی لحن جلی پڑھتے ہیں اور عوام تو پڑھتی ہے لیکن سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتی، تو ان سب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مدلل و مفصل جواب عنایت فرمائے، نوازش ہوگی۔ سائل سید احمد رفائی، احمد آباد، گجرات، انڈیا۔ اب جواب ملاحظہ فرمائیں۔ لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، جیسے سین کو شین پڑھ دینا یا شین کو سین پڑھنا، اور لحن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر را کو پر کرنا ہے تو آپ را پر نہ کریں۔ بہرحال اگر کوئی شخص لحن جلی کرتا ہے یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیتا ہے تو اس شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ اور قرات کے باب میں ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی اس طرح سے قرات کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے معنی فاسد ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ نماز نہیں ہوگی۔ اب رہی یہ بات کہ عوام بھی اس طرح پڑھتے ہیں یا علماء ایسے پڑھتے ہیں، تو جو بھی شخص جو بھی فرد اس طرح سے پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر امام ہے تو اسے چاہیے کہ وہ امامت چھوڑ دے اور بالکل پورے طور سے کوشش کرے کہ وہ اپنے اس قدر قرات کو صحیح کر لے، درست کر لے کہ جس کی وجہ سے اس کی نماز صحیح ہو سکے، یعنی ما یجوز بھی الصلاۃ، قرات کم سے کم اس پر کرنا لازم ہے تاکہ اس کی نماز جائز اور درست ہو سکے، اور اس کے لیے جتنی جلدی ہو سکے پوری کوشش کر کے اس کام کو صحیح کرنا چاہیے۔ نیز ایک سوال اور ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام، رمضان کے مہینے میں ناخون دن میں کاٹ سکتے ہیں اور کس دن میں نہیں کاٹنا چاہیے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ناخون کاٹنے کی جہاں تک کی بات ہے تو رات ہو یا دن ہو ناخون کسی وقت بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ البتہ حدیث شریف میں بدھ کے دن منع کیا گیا ہے، یعنی بدھ کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخون کاٹنے سے منع کیا ہے۔ اس دن بھی آپ کاٹ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس لیے آپ ناخن نہ کاٹیں بدھ کے دن اور اس دن سے
پرہیز کریں۔ اور ایک سوال آگے یہ ہے کہ فرض کی پہلی 2 رکعت میں اگر کوئی سورہ ملانا بھول جائے تو وہ کیا کرے؟ اس صورت میں اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو وہ شخص اخیر کی 2 رکعت میں سورہ ملائے، اور اگر 3 رکعت والی نماز ہے، مثال کے طور پر مغرب کی نماز ہے، تو دوسری رکعت میں 1 سورہ ملا لے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اس طرح سے اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ آگے ایک سوال اور ایک صاحب نے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس اپنا ذاتی مکان ہے جس میں وہ خود رہتا ہے، اور ایک دوسرا مکان ہے جسے اس نے کرایہ پر دیا ہے، تو کیا اس کرائے کے مکان سے جو کرایہ ملتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر تمام سال پورا ہو جائے اور وہ شخص مالک نصاب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کرائے پر بھی زکوٰۃ ہے، یعنی کرائے کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ آگے ایک سوال اور ہے کہ آج گورنمنٹ کی طرف سے حکم ہے 3 ہاتھ دور کھڑے ہو کر نماز پڑھیے، اتنا بڑا فاصلہ، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نماز مکمل ہوتی ہے یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اصل حکم تو یہی ہے کہ اگر صف میں ایک سے دوسرے کے درمیان فاصلہ ہے تو ایسی صورت میں یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے سختی سے اسے منع فرمایا ہے، اور احادیث شریف میں بھی کثرت سے اس کی سختی سے ممانعت آئی ہے۔ لیکن موجودہ حالت میں چونکہ عذر متحقق ہے، اس لیے اس طرح فاصلہ بنا کر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، اور اللہ سے امید ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آگے ایک سوال ہے کہ تراویح میں مصحف دیکھ کر تلاوت کی جائے تو نماز فاسد ہوتی ہے، یہ احناف کا مذہب ہے، تو اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان نے دلیل یہ پیش کی ہے کہ اگر کوئی شخص خارج سے تلقین حاصل کرتا ہے یا تعلیم حاصل کرتا ہے تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور ایسا شخص جو نماز میں نہیں ہے اس نے لقمہ دے دیا کسی غلطی پر اور امام نے لقمہ لے لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح مصحف یعنی قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، یہ خارج سے اسے تلقین حاصل کرنا ہے اور تعلیم حاصل کرنا ہے، لہذا جس طرح اگر کوئی شخص لقمہ دے باہر سے اس صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، ایسے ہی مصحف شریف سے اگر کوئی دیکھ کر پڑھے تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ المحیط البرہانی وغیرہ اور فتح القدیر وغیرہ میں یہ مسئلہ موجود ہے اور یہ دلیل موجود ہے۔ آگے ایک سوال ہے، کیا روزے کی حالت میں کولگیٹ یا گل منجن وغیرہ کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال اسی طرح کا ہے، کیا ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ محمد افروز خان نے یہ سوال کیا ہے۔ آج کل لوگ گل منجن وغیرہ کرنے میں بہت تساہلی کرتے ہیں اور رمضان میں بھی گل منجن کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ بلا ضرورت بلا حاجت گل منجن کرنا یا منجن کرنا یہ ناجائز ہے۔ اگر کسی نے گل منجن یا اور کوئی چیز منہ میں ڈالی اور ایک ذرہ بھی حلق سے نیچے اتر گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے کفارہ اور قضا اور کفارہ دونوں کرنا پڑے گا۔ آگے ایک سوال یہ ہے، کیا سوشل میڈیا یعنی فیس بک لائیو کے ذریعہ نماز یا تراویح فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک نماز اور دوسرے فاتحہ۔ تو فاتحہ کا تو مسئلہ آپ کہیں سے بھی فاتحہ کر سکتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہوں آپ فاتحہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر نماز پڑھنا ہے تو آپ ویڈیو یا آڈیو وغیرہ کی آواز کے ذریعہ یا لائیو کے ذریعہ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز درست نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو لوگ اس طرح کا سوچتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، ان کی نماز بیکار اور رائے گاہ جائے گی اگر وہ ایسا کریں گے۔ البتہ فاتحہ کرنا ہے تو فاتحہ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک سوال فطرہ کے متعلق ہے کہ فطرہ کی کیا قیمت بنے گی اس وقت ہندوستان میں؟ یہ مولانا اشرف صاحب نے اس کا سوال کیا ہے۔ تو فطرہ
اصل میں 2 کلو 47 گرام متوسط گیہوں جو ہے وہ آج کل ہے۔ اب اگر اس کی قیمت دینا چاہتے ہیں تو ہر جگہ جو 2 کلو 47 گرام متوسط گیہوں کی قیمت ہے وہ فطرے کی قیمت ہوگی۔ یعنی جب فطرہ دینا ہوگا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 2 کلو 47 گرام جو اوسط درجے کا گیہوں ہے اس کی قیمت کیا ہے، اسی اعتبار سے آپ فطرہ دے دیں۔ ایک سوال اور ہے کہ تنہا تراویح پڑھنے والا آدمی وطر پہلے پڑھ لے پھر تراویح شروع کرے یا وطر کو مؤخر کرے؟ آصف جمیل امجدی صاحب نے یہ سوال کیا ہے۔ یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو یہ نماز کی ترتیب ہے کہ پہلے تراویح پھر سنت، نہیں معذرت، سب سے پہلے یعنی فرض آدمی پڑھے گا، پھر اس کے بعد سنت پڑھے گا، پھر اس کے بعد تراویح پڑھے گا، پھر وطر پڑھے گا۔ تو یہ تنہا اور جماعت کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ جو بھی شخص ہو، خواہ تنہا پڑھے خواہ جماعت کے ساتھ پڑھے، یہی ترتیب اسے رکھنی ہوگی اور اسی ترتیب کے مطابق وہ پڑھے گا۔ اور آگے سوال ہے کہ رفع یدین کس امام کے مسلک میں ضروری ہے؟ رفع یدین یہ تمام جن لوگوں کے نزدیک بھی ہے وہ رفع یدین سنت ہے، فرض یا واجب یا ضروری کسی کے نزدیک نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے شافعی، مالکی، حنبلی مسلک میں تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ کہاں باندھے جاتے ہیں؟ ناف کے نیچے یا اوپر، سینہ پر یا نیچے یا اوپر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام شافعی اور امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک مرد و عورت کو سینے کے نیچے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا ہے۔ یعنی امام شافعی اور امام مالک علیہ الرحمۃ و رضوان کے نزدیک سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر، اور امام مالک علیہ الرحمۃ و رضوان کے نزدیک ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز عصر کے وقت شروع ہونے میں احناف میں اختلاف ہے؟ جواب مرحمت فرمائیں۔ یہ تینوں سوال حفیظ الرحمان قادری برکاتی نوری، مدرسہ برکات مدینہ بسواں، پورا پوسٹ جیتا پور بازار، ضلع بہرائچ شریف سے انہوں نے کیا ہے۔ اس تیسرے سوال کا جواب ہے کہ احناف کے نزدیک ظہر کا وقت شروع ہونے میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا مذہب یہ ہے کہ ایک انسان کا جب سائے اصلی کے 2 مثل ہو جائے، یعنی ایک سائے اصلی ہے اس کے علاوہ مزید 2 مثل ہو جائے اس کا سایہ، تو اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور صحابین کے نزدیک یہ ہے کہ سائے اصلی کے علاوہ ایک مثل سایہ اور ہو جائے تو اس وقت ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اختلاف تو ہے، لیکن راجح اور جس پر عموماً عمل ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا قول ہی ہے۔ یعنی سائے اصلی کے علاوہ جب 2 مثل ہو جائے، مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کا ایک سایہ ہے اس کے قد کے برابر، پھر اس کے علاوہ اسی کے 2 مثل سایہ ہو جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اسی پر علماء کرام کا عمل ہے تقریباً پوری دنیا میں۔ آگے سوال ہے کہ زکوٰۃ و فطرے کے متعلق بیان فرمائے کہ زکوٰۃ کتنے مال پر ہے، کتنا سونا ہو، کتنا چاندی ہو، یا دونوں میں سے صرف ایک ہی چیز ہو؟ موجودہ دور کے حساب سے وضاحت فرما دیں۔ مزید فطرے کے متعلق بھی آگاہ فرمائیں کہ فطرہ کس کے لیے دیا جاتا ہے، کب دیا جاتا ہے اور کس کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ یہ سوال محمد رضا صاحب نے کیا ہے۔ اس کا جواب سب سے پہلے ہے کہ 7.5 تولہ سونا یعنی موجودہ دور کے اعتبار سے 93 گرام 312 ملی گرام، یا 52.5 تولہ چاندی یعنی 653 گرام یا اس کی قیمت کا مالک ہو، اور اگر صرف سونا اور صرف چاندی سے مل کے نصاب نہیں پہنچتا بلکہ دونوں کو ملا دیا جائے تو سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس صورت میں سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایک رمضان المبارک کے دوپہر میں مالک نصاب ہوا، اب سال گزرا، پھر ایک رمضان المبارک کو 12 بجے یا دوپہر کے ٹائم میں وہ مالک نصاب ہے تو ایسی صورت میں اسے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اب رہی بات یہ کہ فطرہ کا نصاب کیا ہے،
تو فطرہ کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، البتہ اس میں عاقل و بالغ اور مال نامی ہونے کی شرط نہیں ہے اور زکوٰۃ، لہذا اگر کوئی مجنون یا نابالغ بچہ ہے اور مالک نصاب ہے تو صدقہ فطر اسی کے مال سے دیا جائے، اور مالک نصاب نہ ہو تو باپ کو اس کا فطرہ دینا واجب ہے، اور باپ نہ ہو تو دادا پر بھی واجب ہے۔ تو اس طرح سے فطرہ، یعنی فطرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر نفس، ہر جان پر واجب ہے، اگر وہ بالغ ہے یا نابالغ ہے جو بھی ہے وہ مالک نصاب ہے تو اسے فطرہ دینا ہے، لیکن اگر نابالغ ہے اور مالک نصاب نہیں ہے یا مجنون ہے، خواہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف سے فطرہ دے، اگر باپ نہیں ہے تو دادا کو اس کی طرف سے دینا ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ فطرہ کس لیے دیا جاتا ہے، تو فطرہ روزہ کو پاک کرنے اور مسکین یعنی غریب کی خوراک کے لیے دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر مقرر فرمائی کہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزہ کی طہارت ہو جائے اور مساکین کی خوراک ہو جائے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے۔ اب یہ ہے کہ فطرہ کب دیا جائے، تو فطرہ یہ ہے کہ فطرہ زندگی میں آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ عید سے پہلے آپ دیں، یعنی عید سے پہلے دینا سنت ہے، ورنہ پوری زندگی میں آپ فطرہ کبھی دے دیں گے، آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا اور وہ قابل قبول ہوگا۔ یہاں پر دو چیز آئی ہے، ایک یہ ہے کہ حاجت کے سوا ہو تو اس کا حکم ہے، نہیں اگر حاجت کے سوا اگر ہو تو ایسا ہے، مطلب مالک نصاب ہو تو حاجت سے کیا مراد ہے؟ حاجت سے مراد رہنے کا مکان، جاڑے گرمی میں پہننے کے کپڑے، خانہ داری کے سامان جن کی حاجت ہو، سواری کے جانور، خادم، آلات حرب، پیشہ وروں کے اوزار، اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں اور کھانے کے لیے غلہ، یعنی یہ حاجت میں آتے ہیں۔ ان کے سوا اگر وہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ مالک نصاب ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ اور بات ہے، زکوٰۃ میں مال نامی ہونا، بالغ ہونا اور عاقل ہونا ضروری ہے، لیکن فطرہ میں مال نامی یا بالغ ہونا یا عاقل ہونا ضروری نہیں ہے۔ مال نامی سے مراد یہ ہے کہ یعنی بڑھنے والا ہو، خواہ حقیقتاً بڑھے یا حکماً، یعنی بڑھایا جائے تو بڑھ جائے۔ تو بہرحال یہ اس وضاحت سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص مالک نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے سال گزرنے پر، اسی طرح اگر کوئی مالک نصاب ہے تو اس پر فطرہ واجب ہے۔ فطرہ پوری زندگی میں کبھی بھی دے سکتا ہے، البتہ نماز عید سے پہلے دینا سنت ہے، اور فطرہ ہر فرد کو دینا ضروری ہے۔ آگے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت والی سنت میں پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ لے تو باقی 3 رکعت میں کیا پڑھیں؟ یعنی قل هو اللہ احد پہلی رکعت میں پڑھا تو اب باقی رکعت میں کیا پڑھے؟ سنت کی رکعت میں تو پہلی رکعت میں قل هو اللہ پڑھا تو دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، اور تیسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس، اور چوتھی رکعت میں کوئی بھی سورہ ملا لیں، اس طرح سے نماز درست ہو جائے گی۔ آگے ایک سوال ہے، گلوکوز لگانے سے روزہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ محمد عارف نے یہ سوال کیا ہے۔ گلوکوز ہو یا انجیکشن ہو، نس میں لگایا جائے یا گوشت میں لگایا جائے، اگر اس کی ضرورت ہے تو لگانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، روزہ بالکل درست ہوگا، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ آگے ایک مزید سوال ہے کہ زکوٰۃ کی رقم مدارس کے علاوہ بھی مسائل سے واقفیت رکھنے والے افراد حیلہ شرعی کرا کر ضرورت مندوں کو تقسیم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے ملازمت پیشہ افراد بہی تنگ دستی کا شکار ہو گئے ہیں، کیا ایسے افراد کو حیلہ شرعی رقم کے ذریعہ مدد کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ضرورت مند سے اگر مراد وصول و فروغ کے علاوہ غریب و مسکین ہیں، تو اگر وہ غریب و مسکین ہیں یعنی مالک نصاب نہیں ہے تو حیلہ شرعی کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بغیر حیلہ شرعی کے آپ ان کو دے دیں، کیونکہ یہ ان کا حق ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل درست اور صحیح ہوگا۔ لیکن اگر ایسے لوگ مراد ہیں جو مالک نصاب ہیں لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے بر وقت ان کے پاس اتنے روپے یا اتنے ضرورت کے پیسے نہیں ہیں جن کی بنیاد پر وہ اپنے ضرورت کے سامان زندگی کے خرید سکیں اور اسے کھا سکیں،
اور اپنی زندگی کی حفاظت کر سکیں۔ تو ایسی صورت میں سب سے پہلے کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ کے بجائے صدقہ نافلہ کے ذریعے ایسے لوگوں کی ہیلپ اور مدد کی جائے۔ لیکن اگر اس سے بھی نہ ہو سکے یا ایسی صورت نہ بنے کہ صدقہ نفل کے ذریعے مدد کی جا سکے، تو ایسی صورت میں حیلہ شرعی کر کے زکوٰۃ کے پیسے کو بھی لاک ڈاؤن میں پھنسے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جو ضرورت مند اور حاجت مند ہیں۔ سوال: ایک صاحب 14 لاکھ روپے میں ایک گھر رہن پر لیا ہے، ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور 4 لاکھ روپے ادا کر چکے ہیں، 10 لاکھ روپے دینا ہے، مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے پینڈنگ میں ہے۔ اب مسئلہ ہے ان پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، تو کتنی رقم پر ہے، پورے 14 لاکھ پر یا 10 لاکھ پر؟ ایسی صورت میں ایسے شخص پر جو 10 لاکھ ابھی نہیں ادا کیا ہے اسی پر زکوٰۃ لازم ہے، اسی کے زکوٰۃ ادا کرے گا، باقی 4 لاکھ کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ آخری سوال یہ ہے، کیا مسجد کی بوسیدہ چٹائی دوسری مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں؟ مولانا مزمل رضا، مہاراشٹر۔ جواب یہ ہے کہ چونکہ جس مقصد کے لیے یا جس خاص مقصد کے لیے جو چیز وقف ہوتی ہے اس کے علاوہ دوسری جگہ اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہوتا ہے، لہذا جس مسجد کے لیے چٹائی وقف ہے اسی مسجد میں اس چٹائی کو استعمال کریں گے، کسی دوسری مسجد میں چٹائی کو استعمال نہیں کریں گے۔ یہ اتنے سوالات تھے جن کے جوابات آپ کو دے دیے گئے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہفتہ واری یہ لائیو مسائل کا حل آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، تاکہ یہ لوگ بآسانی اپنے مسائل کو حل کر سکیں، اپنے مسائل کو سمجھ سکیں اور مسائل میں جو پریشانیاں درپیش ہیں وہ دور ہو سکیں۔ انشاءاللہ یہ دوبارہ 10 رمضان کو 4 بجے شام میں لائیو مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ آپ اپنے سوالات نمبر یہ نوٹ کر لیں، اسی نمبر پر اپنے سوالات بھیج دیں۔ نمبر ہے 9451 380197۔ دوبارہ 9451380197۔ اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج دیں۔ انشاءاللہ آئندہ 10 رمضان کو 4 بجے شام میں لائیو آ کر کے انشاءاللہ ہم سارے سوالات کے جوابات آپ کو پیش کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے اور مسائل شرعیہ پر پورے طور سے پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔